السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آئیے گا شب قدر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شب قدر ایک نہایت خیر و برکت والی عظیم الشان رات ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب غفور کا ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اسی بابرکت رات کے بارے میں فرمان الہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں طلب شب قدر کے لیے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بخاری شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو، بخاری شریف۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ کیا بعید ہے کہ اس کا اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو نبی 10ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ ابن ماجہ۔ 27ویں رات بحیثیت شب قدر ائمہ مجتہدین کے ایک گروہ نے اپنے خیال کے مطابق رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں، یعنی علماء کرام اور مجتہدین کرام نے اور صحابہ کرام کے نزدیک جو ہے اکثر کے نزدیک وہ 27ویں شب ہے، 27ویں رات ہے، 27ویں رات ہے جس کو کہ شب قدر کہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب کو یقیناً شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے قائل تھے اور فرماتے ہیں کہ زیادہ وثوق 27ویں شب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے قائل تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے حامی تھے۔ شب قدر کی عبادت، تمام رات زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے جائیں۔ 4 نفل اس رات میں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تکاثر
ایک دفعہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بوقت موت سکرات میں آسانی ہوگی، دوسرا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہوگی۔ 4 رکعت نفل کی اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ القدر اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ 4 نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار، پھر سلام پھیر کر سجدہ میں جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ تو یہ شب قدر کے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ وہ رات بھی شب قدر آئے گی اسی ماہ مبارک میں، اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا لطف اٹھائیں گے اور اس کی برکتوں کو لوٹیں گے انشاءاللہ۔